ہر روز دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا اور اللہ کے حضور توبہ کرتا۔ یہ استغفار اور توبہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہے کئی خطابات میں۔ تاہم یہ اب گناہ تو تھے نا، گناہ تو اس سے بلندی یہ درجات ہوتی، یعنی جو جتنی زیادہ استغفار اللہ کے حضور کرے، جتنی زیادہ معافی مانگے، اللہ اسے اتنا زیادہ بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ معافی مانگنا نیاز مندی کی بات ہے، معافی مانگنا نیاز مندی کی بات۔ جو اللہ کے حضور جتنا زیادہ نیاز مند ہو، اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم بھی توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، میں خود دن میں 100 بار معافی مانگتا۔ اور پھر یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمانہ یہ ہے کہ اسے بندے کی معافی سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند ہی نہیں۔ جتنی محبت اسے گناہگار کے معافی مانگنے سے ہے، اتنے نیکوکار کے سجدے سے نہیں۔ اتنی محبت اور اس کی رحمت کو اتنا مزہ نیکوکاروں کے سجدوں میں نہیں آتا جتنا گناہگار کے آنسوؤں میں آتا ہے اور گناہگار کی معافی مانگنے میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی، حدیث قدسی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری زمین پر میرے بندے اس طرح نیک ہو جائیں کہ سب عبادت گزار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، اور زمین پر کوئی ایک شخص بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، ایک بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، اور سارے کے سارے لوگ میری عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائیں، تو حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قوم کو مٹا دوں، ختم کر دوں، اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم لے آؤں جن میں نیکیاں کرنے والے بھی ہوں اور گناہگار بھی ہوں، اور وہ گناہگار غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور گناہ کر کے روتے ہوئے میری بارگاہ میں معافی کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ میری رحمت کو جو مزہ اس وقت گناہگار کے معافی مانگنے میں آتا ہے، وہ نیکوکاروں کی طاعات میں نہیں آتا۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، القاء کیا آپ کے قلب مبارک میں اپنا یہ ارشاد فرمایا، عبد القادر میرے بندوں کو آگاہ کر دے، بتا دے کہ مجھے گناہگار نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھا مولا کیوں؟ تجھے تو نیکوکار زیادہ پسند ہونے چاہیے۔ فرمایا وہ بات درست ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے، اور گناہگاروں کا دھیان جنت والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ نیکوکار حوروں کو تکتے رہتے ہیں، قصوروں کو تکتے رہتے ہیں، جنت اور جنت کے باغات کو تکتے رہتے ہیں، اعمال پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا کہ نیک عمل کیے ہیں جنت ملے گی۔ گناہگار غریب جنت کی توقع ہی نہیں کر سکتا، اس کے پلے تو ہیں ہی گناہ، وہ تو کہتا ہے میں تو گناہگار ہوں، مجھے جنت کہاں سے ملے گی۔ تو نیکوکار جنت کو تکتے ہیں، گناہگار میرے مکھڑے کو تکتے ہیں، میری رحمت کو تکتے ہیں کہ مولا تو کرم کر دے گا تو بات بن جائے۔ اس وجہ سے مجھے وہ پسند ہے، یعنی وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے، وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے۔ تو اللہ پاک کو معافی سے بڑی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے، یبسط یدہ باللیل، اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے وہ جو دن میں گناہ کر بیٹھے آ جائے، میرے ہاتھ کھلے ہیں، رات ختم ہونے سے پہلے پہلے بخش دو، اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے بخش دو۔ تو دن کے خطا کاروں کو بخشنے کے لیے رات کو ہاتھ کھولتا ہے، اور جب دن چڑھ جاتا ہے پھر نئی شان کے ساتھ ہاتھ کھولتا ہے اور فرماتا ہے کوئی اگر رات میں غلطی کر بیٹھے تو اب آ جائے، اب میرے ہاتھ بخشش کے اس کے لیے کھلے۔ یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھ سے گنہگار معافی مانگے،
منتظر رہتا ہے مجھ سے گناہگار معافی مانگ لیں. تو چونکہ گناہگاروں کی معافی سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اس لیے نیکوکار اس اللہ کی معافی کی محبت میں سے حصہ لینے کے لیے خود کو گناہگار بنا کے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. گناہگاروں کی گودڑی اوڑھ کر، گناہگار بن کے گناہگاروں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا وہ محبت جو تجھے معافی مانگنے والے گناہگار سے ہے، اس محبت کا حصہ ہمیں دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی بخشش اور مغفرت اور بندے کی معافی مانگنے کے عمل سے محبت فرماتا ہے. اتنی محبت کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کیے تھے. پہلے دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں معافی مانگنے کے عمل سے اللہ کو کتنی محبت ہے. فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں. اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دی. پھر وہ غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا. اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف فرما دی. وہ رہ نہ سکا، پھر معافی مانگی، گناہ کر بیٹھا، پھر معافی مانگی. اس طرح 70 بار اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی، توبہ کی، اور 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا. جب 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا تو اتنا نادم و شرمندہ ہوا کہ پھر معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور نہ گیا، منہ چھپا کے بیٹھ گیا. اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اتنی بار اللہ کو ناراض کیا ہے اور معافی مانگ کر توبہ کر کے وعدہ کر کے معافی کو توڑا ہے. اب میں گیا تو شاید دھتکار دیا جاؤں، اب معافی کا کوئی امکان نہیں. اپنے اوپر مایوسی طاری کر کے بیٹھ گیا. اس وقت ہاتف غیب سے آواز آئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے. 70 بار اگر مجھ سے معافی کا عہد کر کے تو نے توڑا ہے تو تو نے توڑا ہے، ہم سے اب بھی مانگ دیکھ معافی، ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں. ہائے جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. یہ بندہ ہی ناداں ہے کہ اللہ کے اتنے لطف و کرم کے باوجود، اس کے اتنے احسانات کے باوجود، اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر اس کا نافرمان ہوتا. خدا کی قسم اگر کسی عام غلام کو، نوکر کو ایسا کریم مالک مل جائے نا، ایسا کریم مالک مل جائے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے مگر اپنے مالک کا بے وفا نہ بنے، مالک کی وفاداری نہ چھوڑے. اس کو کریم اور اتنا رحم کرنے والا مالک مل جائے، اور وہ اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ جسم کے ٹکڑے کروا دے مگر وفاداری نہ چھوڑے. ایک ہم ہیں، کتنا کریم مالک ملا، کتنا رحیم مالک ملا، کتنا شفیق مالک ملا کہ 70 بار نافرمانی کرنے والے کو بھی بلا کے معاف فرمانا. مگر پھر بھی ہم ہیں کہ وفادار نہیں رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص 99 قتل کر بیٹھا. پھر گیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس، راہب کے پاس. وہ راہب تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اب میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. 99 قتل کر کے اب معافی کا امکان کیا پوچھتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مایوس ہوا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر دی، قتل کر دی. اس کے بعد پھر اسے خیال آیا، پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا. وہ پہلے والا روکھا تھا، دوسرے والا درویش تھا. اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں،
اور طبیعت معافی چاہتی ہے، کیا اب معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، بلکہ حدیث کے الفاظ میں اس نے جواب دیا کہ اتنا گناہ گار بھی اگر ہو تو من یحول بینہ و بین التوبہ، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میں کون ہوں نہ کہنے والا، میں کون ہوں نہ کہنے والا، اور اس کے اور توبہ کے درمیان، اس کے اور معافی کے درمیان حائل ہونے والا میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ وہ مالک چاہے تو پھر بھی معاف کر دے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا سبیل ہے معافی کی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک گاؤں ہے فاصلے پر، وہاں کچھ اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں۔ ان بہا اناسن یعبدون اللہ، ایک ایسی بستی ہے وہاں اللہ کے عابد، عبادت گزار، اس کے طاعت شعار، اس کے بندے رہتے ہیں، وہاں چلا جا فاعبد اللہ معہم، ہائے ہائے ہائے، ان کی صحبت میں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر۔ یہ خاص نقطہ قابل توجہ ہے، معافی یہاں بھی اسی رب نے دینی ہے اور وہاں بھی اسی رب نے دی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صدیقی صاحب یہ بات قابل توجہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں معافی یہاں اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی اور معافی اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی ہے، دو رب نہیں ہے، رب ایک ہے۔ معافی یہاں بھی اسی بندے نے مانگنی، وہاں بھی اسی بندے نے مانگنی، یہاں بھی وہی بندہ 100 کا قاتل ہے، وہاں بھی 100 کا قاتل۔ اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبونی، میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں، یہاں وہاں کی کوئی شرط نہیں، میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ حق، اپنی جگہ اللہ پاک کی طرف تو جو بندہ مانگتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اللہ تو سنتا ہے، مگر اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی شے چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو اللہ، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو سنتا ہے، وہ تو قبول کرتا ہے، پر تمہاری دعا بھی اس تک پہنچے تو۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو پکارنے والا پکارے میں سنتا ہوں، اس کے سننے میں کمی نہیں، پر کسی کی پکار ایسی بھی تو ہو جو اس تک پہنچے، کوئی اپنی پکار بھی تو وہاں پہنچائے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، مگر تمہاری دعاؤں کو کوئی اوپر بھی تو اس کی بارگاہ تک بھی تو پہنچائے۔ صحابہ نے پوچھا آقا تو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی شے کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر درود و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود و سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، مجھ پر درود و سلام۔ فرمایا جو بھی دعا کرے اول آخر مجھ پہ درود و سلام پڑھ لے تو دعا تو اللہ ہی سنے گا، سننا اسی کا کام ہے اور کرنا بھی اسی کا کام ہے، مگر درود و سلام اس دعا کو تھالی میں رکھ کے اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ اللہ کے حضور اس درود و سلام کو حضور نے رافع الدعا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رافع الدعا، یہ دعا کو اوپر اٹھانے والی شے ہے، دعا کو اوپر اٹھانے والی شے۔ اس طرح یہاں بھی معافی یہاں بھی اللہ نے دینی ہے، معافی وہاں بھی اللہ نے دینی ہے، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نیک عالم نے اس کو بتایا کہ اس بستی میں جہاں وہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے، عبادت تو یہاں بھی کرے گا، عبادت یہاں بھی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، مگر وہ مالک ہے، چاہے قبول کر دے چاہے
رد فرما دے، اس پر زور تو نہیں نا کسی کا، اس پر زور تو نہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ تو عبادت کرے اور مانگے اور وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، رد فرما دے، اس پر تو کوئی قید نہیں. بجائے اس کے کہ ایسی نوبت پیدا ہو تو دعا اور عبادت کر ہی اس بہانے کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں جائے تو رحمت کو خود بخود حیا آ جائے، اور صرف قبولیت ہو، رد کا امکان نہ رہے. قبولیت ہو، رد کا امکان. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ مقبول بندے رہتے ہیں اور وہ تو اللہ والے ہیں، ان کی عبادتیں تو اللہ کے حضور صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں، صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں. جا ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، ان کی صحبت میں. جب ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ تیری دعا اور عبادت بھی جائے گی تو وہ اتنا سخی ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر کسی کی دعا آئے تو ان میں سے ان کی لے لے اور اس گناہگار کی واپس پھینک دے. نہیں، پھر وہ ان کے ساتھ تیری بھی قبول کر لے گا، ان کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی. تو حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ پھر انہی کے پاس رہنا اور پلٹ کر اپنی زمین کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف نہ آنا، پھر بقیہ زندگی انہی کے ساتھ گزارنا. یہ ساتھ بشرط لگائی، پھر انہی کے ساتھ رہنا، انہی کی صحبت میں، پھر پلٹ کر نہ آنا. وہ شخص چل پڑا. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدھا سفر اس نے طے کیا، نصف الطریق، آدھے سفر تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، زمین پہ گر پڑ. اب حدیث پاک میں ہے کہ ملائکۃ الرحمت بھی آ گئے اور ملائکۃ العذاب بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں مکالمہ اور تکرار ہو گیا. رحمت والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے جاتے ہیں جنت میں، عذاب والے فرشتے کہیں اسے ہم لے جاتے ہیں دوزخ میں. عذاب والے فرشتے کہیں بھائی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، 100 کا قاتل ہے. رحمت والے فرشتے کہیں بھائی دیکھو یہ اس کا جو دل ہے یہ جاء الی القریۃ الصالحۃ تائبا مقبلا الی اللہ، یہ تائب ہو کر اللہ کی طرف راجع ہو کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. اس کا دل جو ہے وہ تائب ہو کر ہو گیا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. دل اس کا اللہ کی طرف راجع ہو گیا تھا، اس لیے ہم لے جاتے ہیں. ان کا جھگڑا ہو گیا، تکرار بڑھ گیا، بات نہ بنی. اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا دونوں فرشتوں سے عشق سے فیصلہ کروا لو. یہ فرشتہ حکم بن جاتا ہے، یہ فرشتہ حکم، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم. یہ حکم بن جاتا ہے، دونوں کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے. قربان جائیں رحمت حق بہانوی جویت، بہانوی جویت. جب بخشنے پر آتا ہے تو بہانے بھی خود بناتا ہے، بہانے بھی خود بناتا ہے. ادھر فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور ادھر دونوں طرف کی زمین، حدیث کے لفظ ہیں پہلے کہ نصف الطریق، بالکل آدھے راستے میں جا کے موت واقع ہوئی. آدھا راستہ ہوا تھا برابر، آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں موت واقع ہو گئی. تو جب یہ صورت ہو گئی تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے معاملے کو چکاؤ، فیصلہ کرو. اور ادھر اس طرف والی زمین کو کہا، اس طرف والی زمین سے کہا، جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس کے گھر والی بستی، اس ٹکڑے کو کہا فَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَبَاعَدْنِي وَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَقَرَّبْنِي. جو پچھلی بستی والا حصہ تھا اس کو زمین سے کہا کہ تو پھیل جا، زیادہ ہو جا. اور جو اللہ کے نیک بندوں ولیوں والی بستی کا ٹکڑا تھا اس کو کہا زمین سمٹ جا، اس کو کہا سمٹ جا، سکڑ جا. اس کو کہا تو پھیل جا. مالک تو خود ہے نا، جو چاہے سو آپ کرے، جو چاہے سو آپ کرے. اسے کہا تو پھیل جا، اسے کہا تو سکڑ جا. اور فرشتے کو یہ امر دے کے بھیجا کہ اس نے جا کے فیصلہ یہ کیا بھئی تم دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، جدھر کا فاصلہ کم ہو اسی کھاتے میں ڈال دو. سبحان اللہ، سبحان. یہ عدل ہے، یہ فضل ہے جی.
عدل ہے یہ فضل ہے؟ فضل ہے. اس لیے میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمن وڈیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے وی منہ کالے.